اب ایران نے کل کے دن سے اپنے نسبتاً جدید ڈرون حدید 110 یہ نکالے ہیں اب، اور ان کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ ان کی رفتار بھی زیادہ ہے اور ان کی شناخت بھی اتنے آرام سے نہیں ہوتی، یعنی یہ پہچان میں نہیں آتے اور یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے۔ تو یہ ایک نئی طرح کی مصیبت، اب ایک مصیبت سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی، پچھلے ڈرون بھاری پڑے ہوئے تھے، تو یہ اس سے بہتر ڈرون ایران نکال کر لایا۔ جو بریفنگ ہوئی ہے نا کیپٹل ہل میں، یہ امریکی حکام نے بریفنگ دی ہے سینیٹرز کو، تو اس بریفنگ کے اندر ایک بات کا اعتراف کیا ہے امریکی حکام نے کہ یہ جو شاہد ڈرونز ہیں ان کا ابھی تک ہم کوئی حل نہیں نکال سکے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیسے روکنا ہے، کیونکہ یہ بہت کم قیمت کے ڈرون ہیں، ان کو روکنے کے لیے بہت بھاری ہمیں ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے، بہت قیمتی ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے جس کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی حکمت عملی نہیں ہے اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہمیں اتنا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ جناب وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ ایران کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، وہ اب بھی وہی ہے۔ ایران کو اپنی چین آف کمانڈ ہر حال میں برقرار رکھنی ہوگی۔ ایران کی اگر چین آف کمانڈ ٹوٹ گئی اور ایک مرتبہ ایرانی بکھر گئے تو یہاں سے پھر امریکہ اور اسرائیل کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ایران کو ہر حال میں اپنی موجودہ قیادت کو زندہ رکھنا ہوگا، انہیں بچانا ہوگا اور ایک چین آف کمانڈ برقرار رکھنی ہوگی کم سے کم اگلے ایک مہینے تک، یا جب تک یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ جب تک یہ جنگ چلتی رہے گی اور جنگ کے بعد بھی انہیں ہر حال میں اپنی قیادت کو زندہ رکھنا ہوگا اور ایک چین آف کمانڈ کو برقرار رکھنا ہوگا۔ چین آف کمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک احکامات براہ راست پہنچتے رہے، یعنی جو آخری آدمی کھڑا ہے، جو ایکٹ کرنے والا ہے، وہاں تک اوپر سے جو احکامات ہیں ان کی چین ٹوٹنی نہیں چاہیے، چین آف کمانڈ رہنی چاہیے اور کنٹرول رہنا چاہیے سسٹم کے اوپر، اداروں کے اوپر، لوگوں کے اوپر، فورسز کے اوپر، اور کنٹرول کے ساتھ پوری کمانڈ ہونی چاہیے۔ یہ چین آف کمانڈ اگر ایران بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ایران نے کچھ اور بھی ایکسپوز کیا ہے، انہوں نے بتایا جی کہ فالس فلیگ آپریشن ٹائپ کی چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ باقی ملکوں کو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا جا سکے۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ پتا چلا کہ ایک تو ایران نے اپنے پڑوسیوں کو ایک پیغام دیا، پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اہم ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا نا کہ ایران کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عرب ممالک کو اپنے کنٹرول میں رکھے یا ان کے ساتھ رابطے میں رہے۔ ایران کے صدر نے اپنے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے۔ اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ہم سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی ہے، ہم نے کوشش کی کہ مذاکرات ہو جائیں، سفارتکاری ہو جائے، لیکن صہیونی امریکی فوج کی جارحیت نے ہمارے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی دوسرا رستہ چھوڑا ہی نہیں، یعنی ہم پہ انہوں نے جب اٹیک کر دیا، ہمیں مارنا شروع کر دیا، تو ہمارے پاس اپنا دفاع کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ نہیں تھا۔ انہوں نے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن و استحکام یہاں کی ریاستوں کی مجموعی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی عقل مندی کی ہے۔ تمام عرب ممالک کو پیغام دیا کہ ہم آپ کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں تھا امریکہ کو اور اسرائیل کو جواب دینے کے علاوہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا۔ ہم تو مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ سفارتکاری کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن انہوں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اب ناظرین جہاں پہ اس کی کوئی تفصیل ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ مڈل ایسٹ آئی نے اس کو لکھا ہے کہ ایرانین official says Israel carried out some of the drone strikes on Gulf energy sites۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلف کی کوئی انرجی سائٹس ہیں جہاں پہ ایرانی سورسز یہ کہتے ہیں کہ جو حملے کیے گئے ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے کیے گئے۔ اب عرب ممالک کے انرجی سائٹس کے اوپر اسرائیل حملہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ Sources say that some of the attacks, namely on oil refineries, ports and civilian targets were carried out by Israel to provoke Gulf state into entering war۔ وہ کہتے ہیں وہ جنگ کے اندر گھسیٹ کے لانا چاہتا ہے، وہ اکسا رہا ہے ان ممالک کو کہ آ جاؤ جنگ کے اندر۔ ابھی یہاں پہ اس میں نا کچھ اور انفارمیشن بھی آئی ہے ہمارے پاس۔ وہ انفارمیشن یہ بتاتی ہے کہ سائپرس میں جو برطانوی بیس کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہاں پہ بھی ایران کی طرف سے میزائل نہیں آیا تھا، یعنی وہ جو حملہ ہوا تھا وہ ایران کی جانب سے نہیں آیا تھا، یہ بھی کنفرمیشن ہوئی ہے۔ پھر ترکی میں گرنے والا جو میزائل ہے اس کا ملبہ جب چیک کیا گیا ہے تو یہ SM-3 انٹرسپٹر میزائل ہے، یعنی یہ بھی ایران کا نہیں ہے، انٹرسپٹر تو ایران کے پاس ہے ہی نہیں، یہ تو امریکہ یا اسرائیل استعمال کرتا ہے، تو یہ وہاں پہ آیا۔ تو ترکی کے اندر بھی جو ملبہ گرا ہے تو اب کوشش یہ کر رہا ہے اسرائیل کے کسی طرح سے اکسا کے، اور اس سے پہلے کچھ بندے پکڑے گئے قطر میں اور سعودی عرب میں جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور وہ بم لگانے کے منصوبے بنا رہے تھے ان دونوں ملکوں میں اور وہ پکڑے گئے۔ وجہ یہ اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں بم لگائے جائیں، ان ملکوں کو اکسایا جائے اور سارے عرب ممالک مل کر ایران کے اوپر اٹیک کر دیں، تو اسرائیل کے لیے امریکہ لیے صورتحال اور بہتر ہو جائے گی۔ اب یہ ناظرین ایک فالس فلیگ آپریشن ٹائپ کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، لیکن ایران نے اس پہ نہ صرف خبردار کیا ہے بلکہ اپنے پڑوسیوں کے نام
ایک پیغام بھی واضح طور پہ انہوں نے جاری کر دیا. ناظرین، عراق کا علاقہ ہے نجف، یہ ایک صحرا ہے نجف. یہاں پہ کمانڈوز اتارے گئے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے. یہ کچھ 6-7 ہیلی کاپٹر آتے ہیں اور وہ یہ کل کی بات، اور انہوں نے صحرا کے اندر کمانڈوز اور ساز و سامان اتارا. اس کے بارے میں جب انہیں انفارمیشن ملی تو انہوں نے اپنی جاسوسوں کی ایک ٹولی روانہ کی اپنی فوج کی، عراق نے، عراقی آفیشلز نے، کہ جا کے چیک کر کے آؤ کہ یہ کون لوگ ہیں. اور اس ٹولی کے اوپر اٹیک ہو گیا جس میں 2 لوگ ان کے شدید زخمی ہو گئے اور ایک فوجی ان کا جاں بحق ہو گیا. تو عراق اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہا ہے. اب جو اب تک اس کے بارے میں پتا چلا ہے، یہ کنفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ پتا چلا ہے کہ یہ امریکن اور اسرائیلی کمانڈو ہو سکتے ہیں جنہیں ساز و سامان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یا کوئی اور ملیشیا ہو سکتی ہے جن کے لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے لیے. بہرحال ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ان کو اتارا گیا ہے اور ان کے پاس جدید آلات ہیں، کوئی ساز و سامان ہے جنگی، اور بہت ممکن ہے یہ کہ ملیشیا جو لڑنا چاہ رہی ہیں ایران کے ساتھ، یہ ان کو ہتھیار فراہم کریں اور جو نگرانی کے آلات ہیں وہ بھی یہاں پہ اس علاقے میں لگائے جائیں تاکہ ایران کے خلاف اس ساری صورتحال کو استعمال کیا جا سکے. ہمارے جرنیلوں کو، ڈکٹیٹرز کو ہر دور میں کوئی نہ کوئی صحافی میسر رہتے ہیں. یہ ایک مخصوص تعداد ہے اور وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہتے ہیں. کچھ ہمارے ایسے بزرگ صحافی ہیں جو ہر دور میں ہر ڈکٹیٹر کو میسر رہے اور وہ انہیں اچھے مشورے بھی دیتے رہے اور ان کی تعریفیں بھی کرتے رہے اور ان کے بہاف پہ وہ دھمکیاں بھی لگاتے رہے سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں. ابھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پی ایم ایل این کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اب آپ کا بوجھ مزید نہیں اٹھایا جا سکتا. یعنی پی ایم ایل این کو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا، کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلم لیگ نون کا جو بوجھ ہے یا جو ان کی نالائکی ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ مزید نہیں اٹھا سکتی. میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف چکر دینے کی ایک کوشش ہے کیونکہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ون مین شو ہوتا ہے. عاصم منیر از اسٹیبلشمنٹ، کوئی اور نہیں ہے. عاصم منیر اسٹیبلشمنٹ ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں دوسری طرف جنہیں کہا جا رہا ہے کہ انہیں ہٹا دیا جائے گا وہ پی ایم ایل این ہے. تو یہ تو ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ عاصم منیر صاحب بطور اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ زیادہ آگے چلی جائے، یا پاکستان کی فوج کے اندر موجود جرنیلوں کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ بیڑا ہی غرق ہو گیا، ادارے کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، یعنی بہت بدنامی ہو گئی، پورا پاکستان ہم سے ناراض ہے، ہم نے پاکستانیوں کو ناراض بھی کر لیا، اپنی بہت جو عزت تھی اس کو بھی ہم نے خراب کیا، اور اس کے علاوہ عوام کے ساتھ اپنا تعلق بھی ہم نے بہت بری طرح خراب کر لیا، پاکستان کی معیشت بھی تباہ و برباد کر دی، اور وہ کیک جس میں سے سب اپنا اپنا حصہ لے کر کھاتے تھے وہ کیک ہی بہت چھوٹا رہ گیا. پاکستان کی معیشت سکڑ گئی اور سکڑ کے بہت چھوٹی رہ گئی. تو اس وقت یہ ہوتا ہے نارملی. پرویز مشرف کو بھی شٹ اپ کال ملی تھی، اس سے پہلے اور جرنیل ہیں ان کو بھی شٹ اپ کال ملتی رہی ہے کہ جناب بس کر دو، اب پورا ادارہ اور ملک تباہ و برباد ہو گیا، آپ کے کھیل اب ہم اور برداشت نہیں کر سکتے. وہ سچویشن الگ ہوتی ہے. لیکن اب جو مختلف ٹاؤٹس ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب کام کرتے ہیں، ہمیشہ سے ان کی گڈ بک پہ رہتے ہیں، وہ اب پی ایم ایل این کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے، جناب آپ کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. میرے خیال میں بوجھ پی ایم ایل این کا نہیں ہے، بوجھ پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہے، بوجھ کبھی پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں تھی. اس ملک کے اوپر جو اصل بوجھ ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے غلط فیصلے اور اقتدار میں رہنے کی جرنیلوں کی خواہش ہے. یہ ہے اس ملک کے اوپر اصل بوجھ، اور کوئی بوجھ نہیں ہے. 78 سال سے ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. یہ بوجھ پاکستان کی قوم کے اوپر سے اتر جائے نا تو ہماری کمر سیدھی ہو جائے اور پھر ہم بطور قوم ترقی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے. مثال کے طور پہ یہ ہمارلی جان صاحب نے بڑا اچھا ڈیٹا پیش کیا اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی معاشی تباہی ہو گئی پاکستان کی، آدھا پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا، پاکستان میں بے روزگاری کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، پاکستان میں کم ترین سرمایہ کاری کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، پاکستان کے اندر سے تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، لوگ پاکستان سے سرمایہ نکال کر بھاگ رہے ہیں، پاکستان میں کوئی پیسہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جس وقت ہو رہی ہیں اس وقت ہماری ملٹری سے جڑے جو کاروبار ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ صرف وہ منافع میں جا رہے ہیں. پورا پاکستان خسارے میں جا رہا ہے. ابھی ریلوے کی رپورٹ آئی میرے پاس، ریلوے خسارے میں جا رہا ہے. اربوں روپے کا خسارہ ریلوے کا ہو گیا اس سال بھی، اور وہ خسارہ شو بھی کیا گیا. پی آئی اے خسارے میں جا رہا تھا، بیچ دیا. ریلوے خسارے میں جا رہا ہے، اسٹیل مل خسارے میں جا رہا ہے. پاکستان کا ہر ادارہ ہر چیز خسارے میں جا رہی ہے. اگر خسارے میں نہیں جا رہا تو پاکستان فوج کے جو کاروبار ہیں وہ خسارے میں نہیں جا رہے. اب عادل جان صاحب نے اس کے اوپر کچھ ڈیٹا پیش کیا. انہوں نے فوجی فاؤنڈیشن کے اثاثے 6 ارب ڈالرز، میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، فوجی فاؤنڈیشن اثاثے 6 ارب ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں. پاکستان ایک ارب ڈالر کے لیے ترستا ہے، تڑپتا ہے، مانگتا ہے، کشکول لے کر پھرتا ہے. اور پاکستان کے اندر ہی ایک ادارہ ہے جو فوج کا ذیلی ادارہ ہے اور وہ اپنے کاروبار میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ 6 ارب ڈالر اس کے پاس اب اثاثے ہیں، اس سے زیادہ کے. جبکہ 9 مزید ادارے ہیں جو فوج کے زیر نگرانی چلتے ہیں یا فوج کے ہی کنٹرول میں ہیں، ان کے اثاثے 1 ارب ڈالر سے زائد ہیں. ان کی بھی ایویلویشن ہوئی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں نا کہ کتنی ترقی کر رہے ہیں وہ تمام ادارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہیں، اور یہ پیسہ قوم کو نہیں مل رہا، اس میں قوم کو کوئی حصہ نہیں ملتا. اچھا یہ ترقی کیسے کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک الگ ماڈل ہے. یعنی ایک عام آدمی ایک مل یا ایک فیکٹری یا ایک بزنس کھڑا کرتا ہے تو اس کو زمین کی پرچیز ہے، بہت سارے اور مسائل ہیں، قانونی منہ شگافیاں ہیں کہ ادھر جائے گا اس محکمے میں، پھر ادھر جائے گا، پھر بہت مہنگی کاسٹ پڑتی ہے، پھر بھاری ٹیکسز پڑتے ہیں، پھر
اس کو امپورٹ بل پڑتا ہے, بے شمار چیزیں کرنے کے بعد وہ پروڈکشن اپنی مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے. لیکن اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک ادارہ بنانا ہے تو زمین انہیں فوری طور پہ مل جاتی ہے, وہ ایکوائر کر لیتے ہیں, انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیکورٹی کے ان کے مسائل نہیں ہے, ساری بندوقیں ان کے پاس ہیں. پھر ان کو ٹیکس کی ایک چھوٹ بھی ملتی ہے, جیسے کہ ابھی پی آئی اے بیچا تو 15 سال کے لیے پی آئی اے کو ٹیکس کی چھوٹ مل گئی. حالانکہ پی آئی اے کے مد مقابل جو باقی ایئر لائنز ہیں پاکستان میں انہیں ٹیکس کی چھوٹ نہیں مل رہی, تو ٹیکس کی چھوٹ بھی مل جاتی ہے. سیکورٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, ادارے بھی تنگ نہیں کرتے, بلکہ جس فائل کو وہ بولتے ہیں فائل لے کر جو افسران ہیں وہ خود پہنچ جاتے ہیں, سر یہ ہو گیا آپ کا کام. تو پھر کوئی مقابلہ کیسے کرے گا؟ انہیں جو بل آتے ہیں بجلی کے یا گیس کے وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق آتے ہیں, ٹیکسز بھی نہیں پڑتے, ٹرانسپورٹیشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے رستے میں. تو شاندار کام جو ہے وہ ایسے ادارے کر سکتے ہیں. اب یہ سہولتیں باقی اداروں کو نہیں ہیں. ناظرین, سعودی عرب کے اندر جو امریکی ایمبیسی کے اوپر اٹیک ہوا, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا, اس کی تصدیق ہو گئی ہے, اور اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں جو مجھے وہاں پہ مقامی سورسز نے بتایا. انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ امریکی فوجی اور دیگر لوگ بھی موجود تھے ایمبیسی کے اندر. یہ امریکن ایمبیسیز کے اندر ان کا فوج کا عملہ ہوتا ہے, حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے, وہاں پہ موجود رہتا ہے. تو کیونکہ سعودی عرب سے یہ آپریشنز کر رہے تھے تو امریکن ایمبیسی جو ریاض میں ہے, جہاں پہ اور ایمبیسیز بھی ہے اس علاقے میں, وہاں پہ ان کی موجودگی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر 2 اٹیک کیے گئے ہیں اور ایک اور حملہ کیا گیا ہے جو نیتن یاہو کے دفتر پہ ہوا ہے. ان دونوں حملوں کے اندر میزائل استعمال کیے گئے ہیں اور دونوں حملوں کے اندر شدید نقصان ہوا ہے. اب کتنے لوگ مارے گئے ہیں, کتنا نقصان ہوا ہے, اس کی تفصیلات نہیں آ رہی. امریکہ اور اسرائیل یہ تفصیلات نہیں بتانا چاہ رہے, وہ سامنے نہیں رکھ رہے ابھی تک. ناظرین, ایران نے اپنا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. اس سٹیٹمنٹ میں ایران یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی 6000 سال پرانی تہذیب کا دفاع کرے گا. ہم نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے اور ہم نے پہل نہیں کی. دشمن کو اپنے غلط اندازوں پہ پچھتانا پڑے گا. ہم امریکہ اور اسرائیل کے اوپر مزید جہنم کے دروازے کھول دیں گے. دیکھیں, یہ نا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو اور دیکھنا چاہیے ساتھ میں. یہ جیو پولیٹیکل تجزیہ کار ہے پروفیسر جیانگ, یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں اور ان کی بڑی نظر ہے اور ان کی بڑی ریسرچ ہے. انہوں نے کہا جی ایران نے 20 سال کی لڑائی کی تیاری کی ہے. امریکہ 21ویں صدی کی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. ایران کو امریکہ پر اس خطے میں کئی قسم کی اسٹریٹجک برتریاں حاصل ہیں دفاعی نقطہ نظر سے, اور یہ ایک تھکا دینے والی لمبی جنگ بن سکتی ہے جس میں امریکہ کے لیے تو بہت مشکلات ہو جائیں گی. دیکھیں نا, جو ایران کے ہتھیار ہیں جو بڑے خوفناک ہیں, جنہوں نے اس وقت مصیبت ڈالی ہوئی ہے, میں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز کی بندش ہے یہ دنیا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے, اور ایران کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ اس کو لمبے عرصے تک بند رکھ سکتے. اب دنیا بھر کی کمپنیاں جو ہے وہ خسارے میں جانا شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے امیر کمپنیاں آئل کی, اور سب سے بڑا بزنس جو ہے, ون آف دا بگیسٹ بزنسز ان دا ورلڈ, یہ آئل مارکیٹ ہے, اور اس سے دنیا کی باقی ساری مارکیٹ کنٹرول بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو یہ بندش ہے, اس کے نتیجے میں خلیجی ممالک کا بہت نقصان ہو رہا ہے. امریکہ پہ اور یورپ پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. یورپ میں جو گیس کی قیمتیں ہیں, یورپین گیس کی, وہ لگ بھگ 50% تک اوپر جا چکی ہیں اور مزید اوپر چلی جائیں گی. $85 فی بیرل تک, یعنی $5 مزید اضافہ ہو گیا ہے, اور یہ لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں. یہ چیز دباؤ بڑھاتی چلی جائے گی. دوسرا ایک اور بڑا خوفناک ہتھیار جو ایران استعمال کر رہا ہے, یہ 2 جن کو وہ فزیکلی یوز کر رہا ہے, ایک اس کے کلسٹر بمز ہیں. انہوں نے اسرائیل کو اور امریکہ کو بہت حیران کیا, خاص طور پہ اسرائیل کو, اس لیے کہ اسرائیل کے شہروں کے اوپر وہ یہ کلسٹر بم پھینکتے ہیں. یہ کلسٹر بم ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ایسا بم ہوتا ہے جس کو جب کوئی فائر کرتا ہے تو ایک مخصوص فاصلے پہ پہنچنے کے بعد, اس سے پہلے کہ اس کو انٹرسپٹ کیا جائے, یہ ایک بم بہت سارے بموں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آگے سے یہ بارش کر دیتا ہے بموں کی. تو یہ کلسٹر بم ہے. یہ امریکہ نے مارے تھے افغانستان کے اندر, اور بھی کئی جگہوں پہ مارے ہیں انہوں نے. تو یہ جو کلسٹر بم ہے یہ اسرائیل کے اوپر ایران استعمال کر رہا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ایرانی سائنسدانوں کو لگاتار نشانہ بنایا گیا گزشتہ کئی سالوں میں, لیکن اس کے باوجود ان کے ہتھیاروں کی تیاری کو روکا نہیں جا سکا. ان کے میزائل بھی تیار ہیں, ان کے ڈرون بھی تیار ہیں, اور لگاتار تیار ہو رہے ہیں. یہ جو کلسٹر بم ہے ایران کے پاس, یہ 80 دیگر بموں میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ اسرائیل کے انٹرسپٹرز یا آئرن ڈوم یا پیٹریاٹ دفاعی سسٹم وہ اس کو نشانہ بنائے, اس سے پہلے یہ بہت سارے بموں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر یہ آگ کی طرح زمین کے اوپر برستا ہے. آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ اچانک سے بہت سارے بم فضا سے زمین کی طرف آتے ہیں. یہ کلسٹر بم ہے, اور اس نے بھی ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے کیونکہ اس کو روکنے کا کوئی سسٹم ہوتا نہیں ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. اور دوسرا بڑا مسئلہ جو ایران کے ڈرونز ہیں, جو وہ انتہائی کم قیمت میں خود تیار کرتا ہے, یعنی عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت $20,000 سے لے کر $35,000 تک ہے. اب ایران کو کتنے کا پڑتا ہے یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ خود تیار کرتے ہیں تو آپ کو اور بھی سستا پڑتا ہوگا. تو ان ڈرونز کو روکنے کے لیے, یعنی ڈرون تباہی تو پھیلا رہے ہیں اور یہ بہت سستے ڈرونز ہیں, لیکن جتنی تیزی سے یہ بن رہے ہیں, جتنی تیزی سے ایران ہتھیار بنا رہا ہے, اتنی تیزی سے ان ہتھیاروں کو روکنے والے ہتھیار نہیں بنا پا رہے. یعنی یہ آپ کو وزیر خارجہ امریکہ کے انہوں نے یہ کہا
मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है कि ईरान 100 से ज्यादा तैयार कर लेता है हथियार एक महीने में, मिसाइल, जबकि उनको रोकने के लिए 7 से 8 तैयार होते हैं एक महीने में। तो ये एक अदम तवाजुन है। और दूसरा ये है कीमत का फर्क बहुत ज्यादा है। इंटरसेप्टर बहुत महंगा है, 100 गुना कीमत का फर्क है, जबकि ईरानी हथियार बहुत सस्ते हैं और वो इनकी मईशत का भट्टा बिठा देंगे अगर ये लड़ाई लंबी चलती है। तो अब अमेरिका इस लड़ाई से निकले कैसे, ये है जी सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इस लड़ाई से निकलना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अमेरिका को अब ईरान के दोस्तों से राब्ता करना पड़ेगा, जो मुश्तरका दोस्त, यानी तुर्की इसमें रोल प्ले कर सकता है, पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, इसके अंदर चीन और रशिया, ये दोनों ममालिक भी रोल प्ले कर सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अमेरिका एक मरतबा तो ऐसा लगता है कि जोर और ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको ये लड़ाई रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका के इत्तेहादियों का इसमें ज्यादा नुकसान हो रहा है और एक बदएतमादी फैल रही है। अरब ममालिक जिन्होंने बेशुमार पैसा अमेरिका को दिया अपने दिफा के लिए, जब वक्त आया तो उन्होंने खुद देखा कि अमेरिका अपना दिफा नहीं कर रहा अरब ममालिक के अंदर। यानी ईरान का अटैक कोई अरब ममालिक के ऊपर तो नहीं है ना, ईरान अटैक कर रहा है अमेरिका की बेसिस के ऊपर, या अमेरिकन एम्बेसी या उनके दफातर पे, या जहां पे अमेरिकन मौजूद है। अब वहां पे अमेरिकन अपना दिफा नहीं कर पा रहे इन अरब ममालिक के अंदर, ये अरब ममालिक का दिफा क्या करेंगे, ये सवाल पैदा हो गया है। अमेरिका ने ऑर्डर जारी किया है कि फौरी तौर पे अमरीकी शहरी 14 मुल्कों से निकल जाएं। अब इन मुल्कों से अमेरिका अरबों डॉलर वसूल करता है हर महीने इनके दिफा के लिए, और वहां से अपने शहरियों को भगा रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका दिफा करने में नाकाम हो गया। अब अरबों को सोचना पड़ेगा कि अपनी फौज तगड़ी करनी है, अपने हथियार बनाने हैं, या अमेरिका की तरफ ही दोबारा देखना है। यानी ईरान, इराक, शाम, इसराइल, मिस्र, कतर, ओमान, उर्दन, यमन, कुवैत, बहरीन, लबनान, सऊदी अरब, यूएई, इन सारे मुल्कों से अमेरिका अपने शहरियों को निकाल कर ले जा रहा है। अब इन मुल्कों में से अक्सरियत को यह सोचना है कि हम अरबों डॉलर अमेरिका को देते हैं अपने दिफा के लिए, वो अपना दिफा हमारी सरजमीन पे नहीं कर पा रहा, तो हमारा दिफा क्या करेगा। और इसराइल के दिफा के लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगाया। जो इसराइल की शहरों की हालत है वो भी आप देख ले, फुटेज अवेलेबल है, हर तरफ आपको फुटेज नजर आ जाएगी। इराक में एक ग्रुप है, मज़ामती ग्रुप, उन्होंने इराक में एक होटल है जहां पे अमेरिकी फौजी मौजूद थे, उसको निशाना बनाया है। ये एरबल होटल है और यहां पे उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी फौजी मारे गए। अब अमेरिकी फौजी कितने मारे गए इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अमेरिकन तो बहुत कम तादाद बताते हैं, वो बताते ही नहीं है। अमेरिकन अफगानिस्तान और इराक के अंदर भी अपनी लाशें छुपाते थे, वो नहीं बताते थे उनके कितने फौजी मारे गए। लेकिन यहां पे ईरान जो है वो दावे बहुत बड़े बड़े कर रहा है। ईरान का ये कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अमेरिकन को नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, ईरान में 160 तालिबात, 165 तालिबात थी। ये 7 साल से 12 साल तक की थी। इनके ऊपर सबसे पहले हमला किया गया था। पहले दिन के अटैक के अंदर ये शहीद हो गई थी। अब इनका नमाज जनाजा अदा की जा रही है इन बच्चियों, और नमाज जनाजा के लिए जिस तरह इनकी कब्रें बनी हैं, ये मनाजिर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है इन्होंने। 165 मासूम बच्चियां, 7 साल से लेकर 12-13 साल तक की उम्र इनकी, और इनको बमों से आग बरसा के मार दिया। किसने? अमन के देवता ने इनको मारा, उसने जिसको शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप। और सारे सपोर्ट कर रहे हैं, बिलावल भी सपोर्ट कर रहा है, मरीम नवाज भी सपोर्ट कर रही है। और ये जब तस्वीर सामने आई इन बच्चियों की तो कोहराम मचा हुआ। और ईरान में इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने निकलकर नमाज जनाजा अदा की है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये 2 इश्यूज हैं कि ना बात करवाते हैं, ना वो वीजे देते हैं। फिर उन्होंने काफी जो तकालीफ है उनका इजहार भी किया। पाकिस्तान में जो जुल्म है, फस्तायत है, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी राय दी है। तो एक तो इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में। वहां पे हुकूमत जो है वो इस बात पे बजिद है और वो ये साबित करने पर तुली है कि इमरान खान कैद तन्हाई में नहीं है। और उसके सबूत के तौर पे वो ये बताते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी एहलकार है। तो जब सिक्योरिटी एहलकार वहां पे मौजूद हैं तो ये कैद तन्हाई नहीं है। और भी कैद तन्हाई का मतलब भी पता है आपको? जहां आईएसआई वाले ले जाके एक बंदे को बंद कर देते हैं ना, वो एक सेल के अंदर सारा दिन पड़ा रहता है। सिक्योरिटी एहलकार तो वहां पे भी मौजूद होते हैं दरवाजों के बाहर, लेकिन काफी फासले पे होते हैं। वो आपसे बात ही नहीं करते, वो आपकी बात ही नहीं सुनते, आपको सिर्फ पैरों की आवाजें आती हैं। फिर वो आपको खाना देकर चले जाते हैं, बस। आप कोई सवाल करें तो आपको जवाब नहीं देते। इमरान खान साहब ने अपने मुंह से कहा कि जनाब मैं जब इनसे बात करता हूं, सलाम करता हूं, तो मुझे उसका जवाब भी नहीं देते। ये कैद तन्हाई नहीं है तो और क्या है? असल बात तो यह है कि अदालत इमरान खान साहब के साथ मुलाकात खोलने का एक और हुक्म जारी करती है या नहीं करती। असल बात तो यह है कि इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकातें 8-9 महीने हो गए, वो नहीं हो रही। तो आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। तो अब देख लें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई या अगस्त का महीना भी कहां तक पहुंच गया। तो मुलाकातें तो इमरान खान साहब की 9वां महीना है, मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं होने देगी। 9 महीने से शायद ऊपर टाइम हो गया।